اب میں شیخ انس مدنی صاحب سے گزارش کروں گا آئیں اور مختصر سی گفتگو فرمائیں اور دعا کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ گفتگو آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یہ آگاہ کر دوں کہ پہلے تو لمبی گفتگو پر دفعہ 144 لگ چکی، پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید مختصر کا ٹھپا بھی آ گیا۔ بہرحال میں 3 سے 4 منٹ انشاءاللہ آپ کے لینے کی کوشش کروں گا۔ آج جامعۃ الاحسان الاسلامیہ میں وہ رونق میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں، اور اس کے لیے گجر والوں کو، اہل گجر کو میں مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے بڑے عرصے کے بعد اپنے لیے ایسی شخصیت کا انتخاب کیا کہ جو اپنا دنیاوی کاروبار چھوڑ کر ٹھپ کر کے اور دین اسلام کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میدان میں عملی طور پر آگے آ گیا، اور وہ ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد احسن سلفی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی سعی کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مل جل کر کے اسلام کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظمت اسلام میں صرف 2 مثالیں دوں گا بس، عظمت اسلام کے لیے، اپنوں سے نہیں، اپنی کتاب سے نہیں، اپنے بزرگوں سے نہیں، بلکہ مخالفین سے، دشمنوں سے، جو آج تک دشمن ہیں۔ کتاب لکھی کائنات کے 100 بڑی عظیم شخصیتیں، اور اس کے اندر یہ لکھنے والا کون؟ عیسائی رائٹر ہے، دشمن اسلام ہے، لیکن جب اپنی کتاب کا آغاز کرتا ہے اور ان 100 میں سب سے پہلا نام پیش کرتا ہے تو وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیش کرتا ہے۔ عظمت اسلام دیکھیے آپ، جس اسلام کے داعی بن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی عظمت کو کس طرح سے دوبالا کر رہا ہے۔ کھلبلی مچ گئی، شور مچ گیا، عیسائی مشنری کے اندر ہنگامے شروع ہو گئے۔ یہ کیا ماجرا؟ تم عیسائی ہو، تم کو تو سب سے پہلے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ جواب ملا، بے شک میں عیسائی ہوں، لیکن میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مشن لے کر کے آئے تھے، اپنی زندگی میں اس کی تکمیل نہیں کر سکے، اور مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی طرف سے جو مشن لے کر کے آئے تھے اسلام کا، اس مشن کو اپنی زندگی میں پائے تکمیل کو پہنچا کر کے گئے ہیں۔ جو مشن اسلام کے نام سے ہے، تو اسلام کی عظمت دیکھیں آپ کہ غیروں نے بھی اس کو قبولا، اور یہ تو دور کی بات ہے، آئیے قریب حالیہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ رب تبارک و تعالی ہر 100 سال کے اندر ایسا بندہ ضرور پیدا فرماتا ہے جو اسلام کی عظمت کو اپنی پوری زندگی میں دوبالا کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں ابھی بھی رب تبارک و تعالی نے اپنے اور اپنے نبی کے دشمنوں کے درمیان، الگ سے نہیں، باہر نہیں، انہی کے درمیان، انہی کے اندر سے ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا کہ جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد کو، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، بت مذہب ہوں، لاکھوں افراد کو مسلمان بنانے میں کامیابی حاصل کر لی۔
سبحان اللہ تو کہہ دیں. سبحان اللہ مجھ پر نہیں، سبحان اللہ اس کی ذات پر کہ جس نے یہ کام کر کے دکھایا. اور وہ کون ہے جانتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ انڈیا کے سارے مسلمانوں کو، پاکستان کے سارے مسلمانوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو ان کے عمل کو، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے عمل کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تو یقیناً ڈاکٹر ذاکر نائک کا پلڑا بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس میں شک نہیں. پاک و ہند کے علماء اہل توحید، اہل حدیث ماشاءاللہ اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے مقام پر پورے پاکستان میں اتنا کام کر رہے ہیں، اتنا کام کر رہے ہیں. جب میرا بچپنا تھا کراچی کے اندر 11 مسجدیں تھیں، اور آج کراچی میں اہل توحید کی 450 مسجدیں ہیں. یہ تو میں صرف کراچی کا ذکر کر رہا ہوں. جب آپ پنجاب جائیں گے نا تو پنجاب کے علماء نے جو وہاں پر کام کیا ہے، اللہ ان کی صحیح کو قبول فرمائے. وہاں دسیوں میں، پھر سینکڑوں، پھر ہزاروں کی تعداد کے اندر پنجاب کے اندر مساجد اہل توحید کی قائم ہو چکی ہے. یہ عظمت اسلام کا ثبوت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری التجا ہے، دعا ہے کہ اے پروردگار، ہمارے یہ بزرگ، بس اوقات بزرگ کے لفظ سے جو ہے یوں سمجھ لیتے ہم کو بوڑھا بنا دیا. نہیں، ماشاءاللہ ہمارے شیر پنجاب، اور صرف شیر پنجاب نہیں، شیر اسلام، شیر پاکستان تو ہیں ہی، شیر اسلام کہتا ہوں میں. تو اسلام پوری دنیا کا ہے، اور پنجاب جو ہے یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے. تو ہم چھوٹی سی جگہ کے لیے کیسے نسبت کریں؟ ہم تو شیر اسلام کہیں گے، شیر پنجاب بھی کہیں گے، شیر پاکستان بھی کہیں گے، شیر اہل توحید بھی کہیں گے، اور سب سے پہلے شیر اسلام کہیں گے. آپ کے خطابات میں نے صرف یہاں کراچی میں نہیں، جگہ جگہ پر، میں الحمدللہ کراچی سے باہر تقریباً کافی میرے راؤنڈ ہوتے رہتے ہیں تبلیغی پروگرام میں، اور وہاں جاتا ہوں، آپ کے خطابات سنتا ہوں اور بڑا محظوظ ہوتا ہوں، اور دعا نکلتی ہے دل سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما دے، اور مزید ان کو اسلام کی دعوت پہنچانے اور اس کے اثرات رونما ہونے کے اثرات اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.